بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو لہو کا ایک قطرہ نکلا۔ سامعین کرام، آج ہم کچھ سوالات لے کر مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں، اس 21ویں صدی کی دنیا میں ہم جہاں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایک ہی فرقہ سر چڑھ کر بولتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ فرقہ الحاد کا اور ملحدین کا فرقہ ہے۔ ہم فیس بک کی دنیا میں دیکھیں یا یوٹیوب کی دنیا میں دیکھیں، ہم کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہی ملحدین سر چڑھ کر وار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اپنی اقدامی پوزیشن کے بجائے دفاعی پوزیشن میں چلے گئے ہیں۔ تو ہم مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مفتی صاحب آپ بتائیے کہ آخر آیا ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ ملحدین اتنا سر چڑھ کر بول رہے ہیں اور ہمارے علماء کرام دفاعی پوزیشن میں چلے گئے ہیں؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ ہر جگہ ملحدین اور الحاد نظر آ رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گمراہی اور ہدایت کے یہ جو دو راستے ہیں اور متوازی نظام ہے، یہ انسان کی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے تو ان دونوں نظاموں کی تاریخ وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ البتہ گمراہی وہ اپنی شکلیں بدلتی رہتی ہے۔ کبھی یہ گمراہی شرک کی صورت میں جناب نوح علیہ السلام کی قوم میں، کبھی فرعون کی صورت میں انا ربکم الاعلی کا، اور کبھی نمرود کی صورت میں کہ خود کو اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اس پہ مجبور کیا۔ کبھی دور جاہلیت جو حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عربوں میں تھا، اور ظلم کا نظام، یہ سارے گمراہی کی صورتیں ہیں۔ اس زمانے میں گمراہی الحاد کی صورت میں ہے، تو یہ نظام تو شروع سے ہے۔ البتہ ابھی فی الحال جو ہمیں گمراہی کی صورت سامنے آ رہی ہے نظر، وہ الحاد کی صورت میں ہے۔ تو ہمارا اگر گمراہی چاہے کسی بھی صورت میں ہو، شرک کی صورت میں ہو، کفر کی صورت میں ہو، ظلم کی صورت میں ہو، ربوبیت کے دعوے کی صورت میں ہو، تو علماء نے، انبیاء علیہ السلام نے اور ان کے جانشینوں نے اس کا رد کیا اور حق کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں، بلکہ ہم تو اسی پوزیشن میں ہیں جس پوزیشن میں انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے۔ حق کی دعوت کی پوزیشن میں وہ بھی تھے اور ہم بھی ہیں، گمراہ چاہے کسی بھی صورت میں ہوں۔ مفتی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کی طرف سے کچھ علماء ہیں جو اس میدان میں برسر پیکار نظر آتے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملحدین کا بچہ اس میدان میں اپنے پوری آب و تاب و زور و شور کے ساتھ، چھوٹے چاہے وہ عقلی دلائل ہوں، نقلی دلائل ہوں، کمزور ہوں، مضبوط ہوں، کچھ بھی ہو، وہ سائنس کا سہارا لے یا کچھ بھی کرے، لیکن وہ اپنے تمام تر تیر و نشتر لے کر اس میدان میں کود پڑا ہے۔ جبکہ ہماری طرف سے کچھ علماء نظر آتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میدان میں مزید افراد تیار کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں اور حق و باطل کی اس جنگ کو آپ تاریخی نظر سے دیکھیں، تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ باطل جو ہے وہ جھاگ کی طرح ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے، اور حق یوں لگا کہ ابھی کو مٹنے والا ہے۔ پوری ایک قوم میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور توحید کا علم بلند کرتا ہے یا انصاف کی آواز لگاتا ہے، تو قوم اٹھتی ہے اس کے خلاف، اس کی جان کو، کئی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا، آروں سے چیرا گیا۔ تو یہی نظر آتا تھا کہ ابھی حق مٹ جائے گا اور باطل جو ہے وہ غلبہ پا جائے گا، لیکن غالب کو کیا آیا؟ ہمیشہ حق ہی غالب آیا۔ تو اب یہ کہنا کہ یعنی الحاد جو ہے وہ ہر طرف سے حملہ آور ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے علمی سطح کے دلائل لاتے ہیں، تو یہ غلط فہمی دور کر دینی چاہیے کہ الحاد کسی دلائل کی بنیاد پہ نہیں کھڑا ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ابھی چیلنج ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام اپنے آپ میں دلائل پہ کھڑا ہے اور بہت اونچائی پہ کھڑا ہے۔ الحاد جو کھڑا ہے وہ کچھ غلط فہمیوں پہ
اور کچھ نفسیاتی حوادث پہ الحاد کھڑا ہے. تو یہ کہنا کہ الحاد ایک چیلنج ہے اور اپنے دلائل کے ساتھ ہر جگہ حملہ آور ہے ہر طرف سے، تو یہ غلط بات ہے. آپ بات کریں، بات چیت کریں، آپ کو ملحدین میں غلط فہمیاں تو نظر آئیں گی، لیکن آپ کو دلیل کی سطح میں یہ لوگ کہیں پر بھی نظر نہیں آئیں گے. ہاں، دلیل اور منطق کی سطح میں آپ کو اسلام اور مذہب نظر آئے گا. مفتی صاحب، ایک یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جتنے بھی فرقے یا جتنے بھی گمراہ فرقے یا جتنے بھی ہم لوگوں نے دنیا میں گروہ دیکھے ہیں، اگر ان کے سامنے حق آتا ہے تو وہ تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن یہ ملحدین کا پہلا ایسا فتنہ ہے کہ جن کے سامنے جتنے بھی دلائل یا جتنے بھی اسلام کی حقانیت کو واضح کیا جائے، وہ دوسرے دن پھر کسی دوسرے اسلام کے داعی کے سامنے بیٹھا ہوا وہی اپنا پرانا راگ الاپ رہا ہوتا ہے. تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ملحد نہیں بلکہ ڈھیٹ قسم کی قوم ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ دلائل سے ان کو سمجھا سکتے ہو جو علم کی بنیاد پہ آپ سے اختلاف کرے. علم کی بنیاد پہ، عقل اور منطق کی بنیاد پہ آپ سے جو شخص اختلاف کرے گا تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ دلائل کا تبادلہ کریں گے، تو کسی ایک جانب کو ظاہر ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا. لیکن جب الحاد ہیں ہی غلط فہمی کی بنیاد پر یا نفسیاتی کچھ حادثات کی بنیاد پر، تو ایسے لوگوں کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو ہمدردی کی ضرورت ہے اور ان کو علاج کی ضرورت ہے. دیکھیں، ڈاکٹر کو اپنے مریض کے سامنے اپنی دوائی کی انٹروڈکشن کرنا ضروری نہیں ہے، اپنی دوائی اور اپنے علاج کو منوانا ضروری نہیں ہے، بلکہ مریض چاہے کچھ بھی کہے. ڈاکٹر اگر کڑوی دوائی دیتا ہے اور مریض کو ناپسند کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، لیکن ڈاکٹر پھر بھی اس کا علاج کرتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو میرا علاج سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اس کی اچھائی میرے علاج میں ہے. تو ملحدین ہمارے خصوصاً جو دیسی ملحدین ہیں، وہ چونکہ علم، فلسفے اور سائنس کی بنیاد پر ملحد نہیں بنتے ہیں، بلکہ کچھ نفسیاتی غلط فہمیوں کی بنیاد پہ یا نفسیاتی چوٹوں کی بنیاد پہ وہ ملحد بنتے ہیں، تو ان کو ہمدردی اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ان کا علاج ہے، چاہے وہ پسند کرے نہ کرے. ہاں، یہ کہنا کہ یہ لوگ واپس نہیں آتے، بالکل واپس آتے ہیں. اب یہ قریب میں ہمارے رد الحاد جو گروپ ہے اس کا ایک ممبر تھا، اور وہ کچھ بیماریوں کی وجہ سے یا معاشی تنگی کی وجہ سے ناامیدی کے اور الحاد کے شکار ہو گئے تھے. پھر ملحدین نے اپنا داؤ پیچ استعمال کیا اور ان کو دنیاوی لالچ دے دی، تو ان کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں دنیا کے پیسے لے کر لالچ کی بنیاد پہ میں اسلام کے خلاف بولوں اور اپنے اس نظریے کی پرچار کروں. تو ان کی آنکھیں کھل گئی اور وہ ابھی ایک خدا پرست بن گیا اور ایک پر امید، حالانکہ بیمار بہت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور ان کی معاشی تنگی میں بھی مدد و نصرت فرمائے، لیکن ابھی وہ پر امید ہو کر باہر آ گئے ہیں. اسی طرح کہیں ہمارے جو یعنی پرسنل میسج میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم اس کو سامنے اس لیے نہیں لاتے کہ کیونکہ بعض لوگ پسند نہیں کرتے، اور بعض لوگ جو ہے وہ سیکورٹی مسائل بھی مسئلہ بنتے ہیں. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ملحدین کو یہاں پہ زیادہ مسائل ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں پر اہل حق کو زیادہ مسائل ہے کہ اگر وہ کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو پھر ان کو بہت کچھ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے بلکہ بہت سارے لائیو سٹریم پر قیصر احمد راجہ صاحب کی سٹریم پہ، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے سٹریم پہ، اور عامر حق صاحب کے سٹریم پہ، شیخ عثمان صاحب کے سٹریم پہ کئی ایک لوگ آ کر دوبارہ مسلمان ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد وہ ہے کہ جو بیک ڈور پہ جو ہے وہ یعنی اسلام سے جب سمجھ بوجھ حاصل ہوئی ان کو، تو وہ دوبارہ واپس آ گئے اور واپس روز آ رہے ہیں. مفتی صاحب، آپ کی ساری باتیں سننے کے بعد میں تو یہ سمجھا کہ الحاد عقلی اور سائنسی ڈھکوسلوں کا نام ہے، فرضی باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں اسلام کے خلاف. ایک اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ بیزاری، دین سے بیزاری، مال و زر کی تنگی، زن کی چاہت، خواہشات کی چاہت وغیرہ، یہ ان اسباب کے ذریعے انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے. تو پھر جیسا کہ میں نے شروع میں شعر بھی پڑھا کہ جو بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو لہو کا ایک قطرہ نکلا. اگر ان کو چیرنے کے بعد ایک لہو کا ایک قطرہ ہی نکلتا ہے تو پھر ان کا رد اتنا ضروری کیوں ہو گیا ہے؟
دیکھیے رد میں نے پہلے کہا کہ ہدایت اور گمراہی کے یہ دو نظام متوازی چلے آ رہے ہیں. اگر آپ حق ہے اور آپ اللہ کے دین پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے دین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور اللہ کے دین کو خود کے لیے بھی پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی آپ کو پسند کرنا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بھی آپ سے مطالبہ ہے اور دین کا بھی تقاضا ہے. دیکھیں ایک صحابی ایک ملک میں گئے وہاں پہ دعوت لے کر، تو وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ کیوں آئے؟ تو ان کے تاریخی الفاظ ہے کہ ہم اس لیے آئے لنخرج العباد من عبادت العباد، تاکہ ہم لوگوں کی بندگی سے نکالے اور اللہ کی بندگی کی طرف لے آئیں. وَمِن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور ہم دنیا کے ظلم و ستم والے سسٹم سے لوگوں کو نکالے. وَإِلَى عَدْلِ الْإِسْلَام، اور اسلام کی عدالت اور اسلام کے انصاف کی طرف دنیا کو لائیں. تو جب میں ایک چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو میں ہر مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہوں اور ہر انسانی بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہوں کہ وہ اس گمراہی سے نکلے اور حق کو قبول کرے تاکہ اس کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. تو مفتی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر باطل کے مقابلے میں حق ہوتا ہے، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ کو آنا ہوتا ہے. تو پھر اس الحاد کے لیے چاہے وہ علماء ہو چاہے وہ عوام ہو، کس طور پر تیاری کی جائے کہ الحاد کا مقابلہ کیا جائے، یا اس فتنے کا سدباب کیا جائے، یا اس فن پھیلائے سانپ کا سر کچلا جائے؟ دیکھیں ہر فیلڈ کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں. چاہے سائنس آپ پڑھنا چاہیں سمجھنا چاہے تو ان کے ماہرین کو اساتذہ کے پاس آپ کو جانا ہوگا. فلسفہ سیکھنا چاہے تو فلسفہ کے ماہرین اور ان کے اساتذہ سے آپ کو سیکھنا پڑے گا. اسی طرح دین اگر آپ کو سمجھنا ہے تو علماء اور اس کے ماہرین اور اساتذہ کے پاس آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا ہوگا. اسی طرح رد الحاد یہ بھی ایک دعوت کا ایک شعبہ ہے، تو اس کے لیے بھی اپنے ماہرین ہیں. ہر مسلمان پر ضروری نہیں ہے کہ وہ رد الحاد ہی کرے، بلکہ وہ دین کے اور شعبوں میں بھی بہت ساری خدمات کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ اس شعبے کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ دین اسلام اور الحاد کے درمیان تقابل کرنا چاہتا ہے یا اس پہلو میں اس میدان میں وہ اپنی دعوت کی خدمات ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دین کی بنیادی باتیں اس کو آنا ضروری ہے، کیونکہ یہ الحاد ہیں ہی دین اسلام سے غلط فہمی کی بنیاد پہ. تو اس کا رد کرنے والوں کو چاہیے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس کو اسلام کے اصل مقدمات کا علم بنیادی ضروری ہے. قرآن کریم اور اس کی تفسیر کا آنا ضروری ہے. احادیث مبارکہ پر اعتراضات ہوتے ہیں تو احادیث مبارکہ کا علم ہونا ضروری ہے. سیرت پر اور اسلامی تاریخ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں تو ہمیں سیرت اور اسلامی تاریخ کا اتنا مطالعہ ہونا ضروری ہے کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط میں تمیز کر سکے، اور پھر اس میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے یا حق اور باطل کی آمیزش لے کر جو اعتراض کیا جاتا ہے تو ہمیں پھر اتنی تاریخ کو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی تاریخی روایت کس سطح کی ہے. تو اسلامی تاریخ کا علم بھی ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو مکالمہ اور مجادلہ اور مناظرہ یعنی ڈیبیٹ کے طریقے اور اس کے جو نفسیات ہے وہ معلوم ہونا ضروری ہے، تب آپ دعوت دے سکتے ہیں. ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ساتھی وہ دین کی دعوت کے جذبے سے آتے ہیں لیکن ان کو رد الحاد کے بنیادی اصول کا علم نہیں ہوتا یا تجربہ نہیں ہوتا، تو وہ الٹا پھر خود ان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک نازک چیز ہے، یعنی ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، تو اپنے ایمان کو بچانا پہلے ضروری ہے، بعد میں آپ اس شعبے کے اہم بنیادی چیزوں سے واقف ہو جائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، پھر اخلاص کے ساتھ اور دین کی دعوت کے جذبے کے ساتھ آپ کام کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ جن سے بات چیت کرتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سے ہدایت پھیلائیں گے. جی مفتی صاحب، آپ نے جتنی باتیں بتائیں یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس الحاد کے فتنے کی سرکوبی کے لیے قدم اٹھائیں گے یا اپنی آواز بلند کریں گے، لیکن وہ لوگ جو سیدھے سادے ہوتے ہیں، جو بیچارے صبح مزدوری کے لیے ایک شخص جاتا ہے، رات کو گھر آتا ہے، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ بیچارہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے بس دن رات لگا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. ایسے لوگ
چونکہ ملحدین کا ہتھیار ہی سوشل میڈیا ہوتا ہے، ایسے عوام کے اندر بھی یہی مشہور ہے کہ وہ فیس بک اور یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے عوام جن کو ان چیزوں کا، جن کو 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ اپنے کام کے علاوہ اور کسی چیز کی فرصت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے قلوب میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے مفتی صاحب؟ دیکھیں، اگر آپ نے کسی ملحد کی بات سنی یا ان کی کوئی جگت سنی یا اسلام اور مذہب کا مذاق وہ اڑا رہے ہیں اور آپ ان سے متاثر ہو گئے، تو ظاہر ہے آپ کسی گمراہی کے دائی سے متاثر ہوئے، تو پھر اس وسوسے کو دور کرنا، اس سوال کو حل کرنا کہاں بنتا ہے؟ آپ خود سے پھر نیٹ میں سرچ نہ کریں کہ میں خود جواب ڈھونڈوں، چونکہ آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے 5 وقت نماز پڑھنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمانا، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ اتفاق ہو گیا کہ آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آ گیا، ذہن میں کوئی سوال آ گیا، تو اس سوال کو حل کرنے کے لیے بھی آپ کو ماہر عالم کے پاس جانا ضروری ہے۔ عموماً لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے امام صاحب کے پاس گئے تو ان سے ہم نے سوال رکھا، پوچھا، جواب چاہا، تو انہوں نے ہمیں ڈانٹا یا ہم پہ فتویٰ لگا لیا یا ہمیں کہا کہ آپ ان باتوں میں نہ پڑیں۔ تو یہ بھی یعنی ہمارے عوام کی سستی ہے یا غفلت ہے یا غلط فہمی ہے۔ ان کو رد الہات کے ماہرین کے پاس جانا ہے جن کے پاس اس مرض کا علاج ہے۔ یہ نہیں کہ ہر عالم دین کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ ایک الگ مستقل شعبہ ہے، تو ان کے اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں میں آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ رد الہات اور دین اسلام پر اعتراضات اور اس کے جوابات کے جو اپنے ماہرین ہیں، علماء ہیں یا طلباء ہیں یا اسکول کالج کے پروفیسر حضرات ہیں، تو آپ کو ان کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ مثلا یہ کہ اگر آپ کو بخار بھی ہو جائے تو آپ کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے۔ اگر آپ ہارٹ اسپیشلسٹ یعنی دل کے ماہر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے یہی کہیں گا کہ بھائی مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میرے پاس نہیں آؤ، بلکہ بخار کے جو اسپیشلسٹ ہے، بخار کا جو ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، آپ وہاں سے دوائی لے لو، آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے جسمانی مرض کے لیے جو مرض ہوتا ہے تو اس کے ماہر ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں، تو جو سوال ہمارے ذہن میں آیا یا جو وسوسہ ہمارے دل میں آ رہا ہے یا کسی کے خود بخود آ گیا یا کسی کی پوسٹ پڑھی یا کسی کا بیان سنا، تو اس کے لیے بھی ہمیں ماہرین کی طرف رجوع کر لینی چاہیے اور ہمیں ماہرین کو ڈھونڈنا چاہیے، وہاں سے ہمیں حل تلاش کرنا چاہیے، تب ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ مفتی صاحب، یہ جواب تو ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو لوگ ماہرین کے پاس، جن کے پاس ماہرین کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، بیچارہ اتوار کے دن بھی جو ہے وہ مزدوری کے لیے جاتا ہو اور ٹائم لگاتا ہو، پورا ہفتہ وہ اپنے کاموں میں بزی ہو، غریب آدمی کی مثال لے لیجئے، یہ لوگ بھی تو چونکہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے ایمان کو بچانا، ان کے اسلام کو بچانا بھی تو ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو ان کے لیے ایسا کیا ہونا چاہیے کہ پیاسا کنویں کے پاس نہ آئے، کنواں پیاسے کے پاس چلا جائے؟ دیکھیں، جب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر کسی گمراہ یا گمراہی کے دائی کی بات اور پوسٹ پڑھیں اور اس سے آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، تو اس کے حل کے لیے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ آپ رد الہات کے جو ماہرین ہیں، خصوصاً مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب ہے، قیصر احمد راجہ صاحب ہے اور بہت سارے ہیں، تو آپ ان کے چینل پہ جائیں۔ ندیم الرشید صاحب، مفتی ندیم الرشید صاحب ہیں اور عامر حق صاحب ہیں، بہت سارے اس طرح کے حضرات ہیں، پیغام یونین ہے، ایمان یونین ہے، تو آپ وہاں پر جائیں۔ تو آپ کو اگر ایمان کی فکر ہے تو میرے خیال میں جب آپ ان کی پوسٹیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، تو تھوڑی سی تکلیف کرے اور اس کو حل تلاش کرنے کے لیے آپ ان حضرات کو سرچ کریں، آپ کو جواب ملے گا، اور الحمدللہ ہر چیز کا جواب مدلل انداز سے موجود ہے۔ ان کی جو گت بازیوں کے مقابلے میں بھی ہمارے منطقی اور مدلل جوابات الحمدللہ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری غریب عوام، یہ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ناسمجھ لوگ، کم عقل لوگ جو اسلام سے اتنے واقف نہیں ہوتے، وہ ان کے پرکشش نعروں یا پرکشش اقوال کے ذریعے ان باتوں سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔
تو کیا ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو بھی اسلامی ہی ہوں یا ہماری طرف سے کوئی ایسی پرکشش چیزیں ہوں جن کے ذریعے وہ اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں؟ جیسے آپ نے مشہور نعرہ سنا ہوگا میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ عوام میں اس قدر مقبول ہوا کہ ملحدین کی تو تعداد دن بدن اور بڑھتی چلی گئی اس کی وجہ سے، اور عوام کو بھی یہ نعرہ ایک پرکشش نظر آیا کہ انسان اپنے جسم کا مالک ہے، اس کی مرضی ہے وہ جیسا کرے۔ تو کیا پرکشش چیزیں یا ایسا پرکشش عنوانات ہماری طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے، اور یہ تو باطل کا ہمیشہ جو ہے ایک طریقہ رہا ہے کہ پیچھے اپنا جو اس کا دھندلا چہرہ ہوتا ہے یا اس کا جو یعنی سیاہ چہرہ ہوتا ہے اس کو یعنی روشنی میں اور رنگینیوں میں چھپاتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ میرے خیال میں کسی بھی باپردہ اور باحیا عورت کو آپ یہ کہے کہ فیمینزم کی جو تحریک ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنے جسم کو کسی کے بھی سامنے ظاہر کروں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں اگر آپ کسی گاؤں دیہات کی باحیا عورت کے سامنے بھی یہ بات رکھیں گے تو وہ بھی فطری طور پر ایسی عورت پہ لعنت کرے گی اور کہے گی کہ بھائی میرا جسم میرے رب کی مرضی۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح پرکشش نعرے وہ لگاتے ہیں کہ جو عوام کو غلط فہمی میں ڈال لیتے ہیں اور گمراہی کی طرف جلدی کھینچ لیتے ہیں، تو دیکھیں ہدایت اور دین جو ہے وہ بالکل سادہ اصولوں پر ہے کہ جو ایک جاہل انسان بھی اس کو قبول کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور ایک تعلیم یافتہ اور اعلیٰ سطح تعلیم والا بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو ہمیں ان رنگینیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جگت بازیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی اس دین کو جس طرح وہ نازل ہوا ہے قرآن و سنت میں ہے، اور علماء جس سادہ انداز سے پیش کر رہے ہیں، اگر ہم میں طلب ہو اور ایمان کی فکر ہو تو انشاءاللہ ہم اس طرح کے ان کے شیطانی حربوں سے، جملوں سے اور میڈیائی پروپیگنڈوں سے یا اس طرح اٹریکشن کرنے والے اس طرح کے نعروں سے انشاءاللہ متاثر نہیں ہوں گے۔ ہاں جو بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے جگت بھی منطق ہوتی ہے، وہ اگرچہ شروع میں وہ جاگ کی طرح ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جاگ ہے وہ بہت تیزی سے خوش ہو کر وہ بہہ جاتا ہے، اور حق جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے مدلل اور مکمل طور پر اس تمام سوالوں کے جوابوں کو واضح فرمایا۔ تو یہ بات تو واضح ہوئی کہ ہر حق کے لیے، ہر باطل کے لیے حق ہوتا ہے، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے، اور اس دور کے جو علماء کرام ہیں وہ موسیٰ کی طرح کھڑے ہو چکے ہیں، اور جب موسیٰ کا عصا پڑتا ہے تو 12 چشمے نکلتے ہیں، وہ 12 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ پھیلنے والا یہ نامکمل فتنہ، یہ سائنسی فتنہ، یہ مال و زر اور نفسانی خواہشات والا فتنہ انشاءاللہ 12 نہیں بلکہ 24 حصوں میں تقسیم ہو کر اپنی آخری سانسیں لے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔